بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا ہے اور اس کے لیے بہت سی دعائیں مجھے دی ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بے حد چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی ستیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق ہے۔ بے شک باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی۔ اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مند کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا تھا اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر حضرت یوسف کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتا۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا، مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا خیال اور اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، ایسی صورت میں کسی کو کسی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے ستیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے۔
وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور اس سے بے حد محبت بھی کرتے ہیں۔ ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے۔ ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا یا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی۔ راستہ طے کرتے کرتے ایک کنویں نظر آئے۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مار کر اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا، کرتا خون سے لال ہو گیا۔ اندھیرا ہوا چلا تھا، سب باپ کے ساتھ پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑ لگانے کی بازی لگائے کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کر دیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر و جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے اور ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا تھا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا تھا اور محنت و مشقت کرواتا تھا، ظلم و تشدد بھی کرتا تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین کی طرف سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اس نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ نیکی اور پرہیزگاری بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی۔ جو عورت بھی دیکھتی
فریضہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھی دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی تھی؟ یوسف بھانپ گیا اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا تو میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، تم اس سے اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کے مزاج اور عادت سے واقف تھا، گرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موم لیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوتا تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیں اللہ کی، یہ کیسی مصلحت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے، اس کے مزاج اور ماحول سے پہلے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل رکھا اور ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لیکن عورتوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ لیا، پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کرا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا نہیں پسند۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔
اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا۔ یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اسی لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدہ رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہیں۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی بھی کیا تعبیر ہے، مجھے بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، اسی لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ہم تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اس پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا وہ سب بھول گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں رہے، نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل سے قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے اور اللہ کی یاد کرتے، ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہو تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، 7 موٹی گائیں اناج کی 7 بالیاں ہری اور تازہ تھیں اور 7 سوکھی بالیاں تھیں، لیکن سوکھی بالیاں ہری بالیاں کھا رہی تھیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کیسے کھا رہی تھیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صاحبوں نے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں، یہ باتیں
بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے باتیں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، جو کہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی گائیں وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہری تازہ اور بالیاں کھا رہی ہیں۔ اسے یوسف اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، جو تم کچھ بھی بتاؤ گے میں جا کر بادشاہ سے کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ کو تم پر رحم آ جائے اور وہ قید خانے سے نجات دلا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج پیدا نہ کر رکھا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہو جائے گی، اناج بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتائیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت بہلایا پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں نہیں پھنسا اور انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عجیب ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ ہوں اور میں پاک ہوں اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والا خادم حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی باتیں سنی جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف نے مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں کی انگلیاں کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا ہوربر نوجوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف علیہ السلام انسان نہیں فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نیک اور بے گناہ ہیں۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنی مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
منظور کر لیا اور کہا کہ میں اب کام بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 سالوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا گیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقے کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے۔ وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام، جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین اس کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا، جب میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کر لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے کر جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلے کے غوث ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے تو غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی، اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کا حصہ غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے کر گئے تھے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی چلی گئی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لایا ہوا غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلے کے غوث دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں نے یوسف کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو بحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گھر جاؤ گے۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں سے جو سلوک کیا ان سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا،
بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا، اسی غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا ایسا ہی کریں گے، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمیوں نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے یہ کہا کہ یہ چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رہنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگت لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جو جرم کرے گا سزا اسی کو ملے گی، سزا تو صرف اسی ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یہ ہمارے باپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے، تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں۔ میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور اسے اپنے عزیز مصر ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکا ہے، جو کچھ ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو، میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بنائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظامات کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں ہی حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے، یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو
سمجھتے ہوگے کہ میں بوڑھا پاپے کی وجہ سے بہکی بہتی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈال دیا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتا دیں۔ باپ خوش ہو گئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا۔ اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، ہم سے خطا ہو گئی۔ حضرت یعقوب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اللہ نے سب سچ کر دکھایا۔ مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطانوں نے میرے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض اور عناد پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا ہے، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، میرا پروردگار، تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا۔ مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور مجھے نیک لوگوں اور نیک بندوں میں شامل کر دیجیے۔